ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین گرامی، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جادو کرنے اور کرانے والا شخص اگر دونوں مسلمان ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اور شرک اس لیے کیونکہ جادو کے اندر اللہ کے سوا شیطانی جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو جادوگر ان سے جنات کی مدد سے کسی شخص کے دماغ پر قبضہ کر کے دکھانا چاہتا ہے، لیکن اصل میں صرف یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ جب فرعون مصر کے دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ وہاں موجود دربار کے سامنے جادو کی مدد سے سانپ نظر آنے لگے، لیکن اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت کے اندر ایک بڑا اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دراصل ایک معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ رشین ٹی وی کے اندر 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ایک ایسی عورت کا لیا گیا جو مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کر رہی تھی اور اپنے کام میں کافی ماہر مانی جاتی ہے۔ جب انٹرویو کرنے والے شخص نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پر چاہ کر بھی آپ جادو نہ کر سکے ہو، یا پھر اس پہ آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہو، تو اس کا جواب کیا تھا، یہ جان کے آپ کو بھی انتہائی حیرت کا سامنا ہوگا۔ تو اس کا جواب کیا تھا، یہ جان کر آپ کو بھی حیرت ہوگی اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا۔ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر پہ اتارا گیا ایک ایک پیغام بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جی ہاں، دنیا کے اندر صرف مسلمان ہیں جن پر میں چاہ کر بھی جادو نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ، جن کا جسم، جن کی روح سب پاک ہے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہمیشہ اپنے رب سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی ان پہ جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پہ قبضہ کرنے کی کوشش، تو کوئی انجانی سی طاقت کا حلقہ یا ڈوم ان کے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے جو مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے اس کام کو انتہائی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بھیجے ہوئے جنات ان پہ کوئی ناظرین گرامی، یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایگریگور ایسی روح دوبارہ 5 سال تک اس میں چکر نہیں لگاتے، لیکن مسلمان ہر وقت اپنے پاس دعا کی صورت میں ایک انرجی اپنے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، اور بدلے میں اللہ نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، انٹرویو کرنے والے شخص نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میرے لیے تو نہیں، لیکن ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ میں جب بھی ان لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کے پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو امیجن یا تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پہ قبضہ نہیں کر پاتی۔ جب بھی کسی پریکٹیکل مسلم کی باری آتی ہے تو اس کا تصور آٹومیٹیکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے، جس کی وجہ سے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ انٹرویو نے پھر سوال کیا کہ کیا ایسا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، کسی عام بندے کے نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت پر فرشتوں کو الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب موجود ہیں جو کہ ہماری اس فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں۔ امیدیں انسانی آنکھوں سے دیکھنا مشکل نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ سات، جیلسی، غصہ، جیلسی، یہ سب فیلنگ موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی انہیں ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سب اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف یقین نہیں رکھتے تو صرف ان باتوں پہ جو قرآن میں یا اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے تو سب ان نہ نظر آنے والی چیزوں کا بھی ثابت کریں اور اس کے بعد اس پہ یقین رکھیں۔ اللہ نے اس دنیا میں کچھ میٹا فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں نہ انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخصیت اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے؟ اور یہ نماز انسان کو بے حیائی اور
برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کے رکھے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا نماز کے بھی اپنے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو جادوگرنی اپنے ہی انٹرویو میں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ مزید فرماتا ہے کہ مجھ پر پہنچنے کے لیے یہ سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص اور نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو انہیں گناہوں میں ڈال سکے۔ ہاں، مگر گمراہوں میں سے اکثر لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو اپنی شیطانی فوج سے قیامت تک بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹیکل مسلم، یعنی نام کے نہیں، یعنی دین پہ عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھے مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا تو نے تو مجھے ملعون کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پہ حملہ کرتا رہوں گا، اور ان میں سے زیادہ تر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اتنے آسان الفاظ میں بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ایک بار سوچیے گا ضرور۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔